بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میری جنات کا پیدائشی دوست قسط نمبر 172 پہ ہے۔ یہ سلسلہ وار آپ بیتی ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میری پہلے بھی ویڈیوز علامہ لاہوتی کا جو نقش ہے جو ہر عبقری کے 3 مہینے بعد ہر عبقری کے میگزین میں شائع ہوتا ہے، اور ان نقش کی جو فائدے ہیں، جو فوائد ہیں، وہ سب آپ میری پرانی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا کر جو ویڈیو ہے اس کی طرف چلوں گی۔ اس کے علاوہ جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی وہ سب جانتے ہوں گے اس کوپن کے بارے میں بھی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ جون کے میگزین میں جو 12 لاہوتی نقش پر مشتمل جنات کا پیدائشی دوست خاص نمبر جون 2024 پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ اس کے جو تمام فوائد ہیں، جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کو میری پچھلی ویڈیو میں مل جائیں گی۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ جنات کا پیدائشی دوست کا جو میں آج آپ کو سنانے لگی ہوں اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ دوسرا، جو لوگ علامہ لاہوتی کے بارے میں سوال کرتے ہیں مجھ سے، وہ یہ سن لیں کہ ایک ایسے شخص کی سچی آپ بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہے، اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قارئین کے اصرار پر سچے، حیرت انگیز، دلچسپ انکشافات قسط وار شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اصرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور حلم چاہیے۔ ایک اور چیز، یہ قسط نمبر 172 ہے۔ آج کی ویڈیو کے بعد آپ اگر چاہیں کہ تو میں ایک اگلی قسط جو کہ قسط نمبر 173 ہے وہ بھی شائع ہو چکی ہے، اور وہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس میں جو جون کے میگزین میں 12 نقش شائع ہوں گے اس بارے میں بتایا ہوا ہے۔ تو کائنڈلی مجھے کامنٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں قسط نمبر 173 یا نہیں۔ اور پھر اسی طرح علامہ لاہوتی کے جو سارے نقش جون کے میگزین میں شائع ہوں گے، انشاءاللہ میں وہ بھی اس پہ بھی ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا دوں گی۔ تو آئیے یہ پڑھتے ہیں کہ جنات کا شکوہ اس میں شامل ہے، اور جنات کا انسانوں کے نام اہم پیغام، پاکی اور ناپاکی کا جادو سے تعلق، نیلے رنگ کی طلسماتی دیوار، جادوگر جن کا عبرت ناک انجام، اسی طرح گناہوں کا جذبہ اور نفرتوں کی آگ، غصے والے جن کی جلالی کیفیت، پریشان کن خوف، اور سب سے آخر میں ہے جنات کی سبق آموز باتیں۔ یہاں پر جو 12 نقش شائع جن میگزین میں ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیل ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اس پہ لے چلتی ہوں کہ جنات کا شکوہ۔ جنات کے ہاں رمضان میں آنا جانا بڑھ جاتا ہے۔ اسی رمضان کی بات ہے، ایک بوڑھا جن بات کرتے ہوئے رو پڑا اور ایک شکوہ کیا کہ مسلمان ہمیشہ جنات کو الزام دیتے ہیں کہ ہماری چوریاں کرتے ہیں، ہمیں بیمار کرتے ہیں، ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے اوپر جادو کرتے ہیں، جناتی وار بھی جنات کی وجہ سے ہیں، قدم قدم پر ہماری مشکلات اور مسائل کی وجہ جنات ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا سارے دھوکے، فریب اور سارے الزامات ہمارے لیے ہیں؟ کیا سارے دھوکے، فریب ہماری وجہ سے ہی ہیں؟ ہم ہی مجرم ہیں، انسان مجرم نہیں ہیں؟ جب بھی کوئی انسان تکلیف، پریشانی، دکھ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے فوراً یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ جنات ہے، یہ آسیب ہے، یہ اوپر کا سایہ ہے، جنات ہی ان سب میں مجرم ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس جن کی بات پر سارے جنات متوجہ ہو گئے اور حیران بھی تھے، اور میں ان کی آنکھوں میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ سچ ہے، اور جو کچھ کہا ہے وہ 100% سچ ہے۔ ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد سوائے چند کے سب جنات بولے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہی سچ ہے اور حقیقت ہے کہ جو الزامات آتے ہیں ہمارے اوپر آتے ہیں۔ جب یہ بہت دیر تک گفتگو رہی تو ایک جن جو بہت معزز اور لمبی عمر کا تھا وہ بولا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جنات کا انسانوں کے نام اہم پیغام، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں انسان کا کتنا قصور ہے۔
تو اس جن نے بتایا ہم ہر اس انسان کو شکار کرتے ہیں جس کے اندر حرام لقمہ جاتا ہے، کیونکہ جب حرام لقمہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے فرشتوں کی حفاظت، نور، نورانیت، نورانیت اس سے ہٹ جاتی ہے، وہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے اور خالی ہو جاتا ہے، وہ بے طاقت، بے زور اور بے قیمت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ اس درخت کے پتے کی طرح ہوتا ہے جو درخت سے جدا ہوتا ہے، اب اس کی قسمت میں سوائے پاؤں کے نیچے روندنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم انسانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ آج کے بعد اپنے لقمہ کو حلال کریں اور حرام لقمہ سے پرہیز کریں۔ ہم جنات ہر اس شخص سے ڈرتے ہیں جس کے اندر حلال لقمہ ہو، بلکہ دور رہتے ہیں، اس کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکی اور ناپاکی کا جادو سے کیا تعلق ہے۔ وہ زبان یک زبان بولنے لگے کہ جو شخص ناپاک رہتا ہے اور مسلسل ناپاک رہتا ہے اس سے بھی حفاظت کا حصار ختم ہو جاتا ہے، اور ایک آفاقی اور آسمانی حفاظت ہوتی ہے جو اس سے ختم ہو کر وہ تنہا ہو جاتا ہے، اور تنہائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ بظاہر اہل و عیال، گھر، لوگوں، دوستوں اور دنیا کی بھیڑ میں ہوتا ہے، لیکن اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر جنات کو اس پر حملہ آور ہونے کا بہترین موقع مل جاتا ہے، اور وہ اس کو پھر تباہ کرتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اس کا نقصان کرتے ہیں، اس کے گھر بار تار تار کرتے ہیں، اس کا معاشی اور صحت کا نظام بالکل ختم کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ناپاکی ہو تو فوراً پاک ہونے کی کوشش کی جائے اور اپنے آپ کو ہر وقت پاک رکھا جائے۔ ایک جن نے بہت پتے کی بات کہی، کہنے لگا ہمارے مسلسل تجربات میں یہ بات ہے اور بہت زیادہ ہے کہ جو ہر وقت باوضو رہتا ہے اس کے ساتھ پانچوں آسمان کے وہ طاقتور فرشتے جن کی طاقت اور قوت کا خود ہمیں اندازہ نہیں، لیکن ان کی ہیبت اور خوف تمام جنات میں موجود ہے۔ وہ فرشتے دن رات اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے اہل و عیال اور مال و جان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے پل پل اور گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں۔ باوضو رہنے والے سے ہم رزق نہیں چھین سکتے، اس کی چیزیں نہیں چرا سکتے، اس کا سکون، چین ہمیشہ بحال رہتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے ہم خود اس کے محافظ بن جاتے ہیں، اور ہم جنات کی باقاعدہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اور اگر ہم میں سے کوئی اس کی حفاظت سے کوتاہی کرتا ہے تو آسمانوں سے سخت کوڑے اور گز ہمیں لگتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس بندے کی حفاظت کی کوتاہی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر آپ کو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کے معاملات ہیں یا نہیں بھی ہیں تو بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو رہا جائے، اور اپنے معاملات کی چھان بین کرنی چاہیے کہ کیا ہم حلال ہی کما رہے ہیں، کہیں ایسا کچھ تو عمل یا ایسا کوئی کام تو نہیں ہم سے ہو رہا کہ ہم اپنے منہ میں، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں حرام کے لقمے کے تھرو۔ اگلا دیکھتے ہیں نیلے رنگ کا طلسماتی دیوار۔ ایک اور جن نے اپنے تجربات و مشاہدات بیان کیے جو بہت کمال تھے۔ اس نے بہت حیرت انگیز باتیں بیان کی کہ جو انسان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، لفظ سلام میں ایسی طاقت، حفاظت ہے اور ایسی قوت ہے اور ایسی آسمانی نیلے رنگ کی دیوار ہے جو اس بندے کے درمیان اور ارد گرد آ جاتی ہے۔ اگر کوئی آفات و بلیات آتی ہیں وہ دیوار انہیں روکتی ہے، اگر کوئی طوفان اور پریشانی آتی ہے وہ دیوار اس کو دور کرتی ہے۔ ایک پل کے اندر طوفان رک جاتے ہیں، مشکلات ٹل جاتی ہیں، مسائل دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہی مسائل پریشانیاں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو ناکامیوں، تکالیف اور مشکلات میں مبتلا کرتی ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، سلام کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے، آپ کو نیکیاں ملتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ خالی گھر میں بھی داخل ہوں تو ضرور ایک اونچا سا سلام کریں، اور ساتھ ایک دفعہ سورۃ اخلاص جو کہ قل هو اللہ اور درود شریف پڑھیں، اس کی بہت برکتیں ہیں، بہت رحمتیں ہیں، بہت فوائد ہیں۔ جادوگر جن کا عبرتناک انجام۔ بات کے دوران ایک جن نے اپنا تجربہ بیان کیا، کہنے لگا مجھے ایک خبیث کالے اور جادوگر جن نے خود بتایا کہ ایک گھر میں نے لڑائیاں، جھگڑے، مشکلات اور مسائل پیدا کیے۔
گھر کے ایک ایک بندے کو میں نے دکھی کیا، پریشان کیا، اور گھر کے ایک ایک بندے کے اندر نفرت، بغض، کینہ، انتقام، زبانی اور پریشانی ڈالی، حتیٰ کہ اس جن نے کہا کہ اس خبیث جن نے مجھے یہاں تک بتایا کہ گھر کے ایک ایک بندے کے اندر اس جن نے خباثت، غلاظت، نحوست اور شہوت ڈال دی۔ مگر کچھ ہی دنوں میں ان میں سے ایک فرد نے گھر میں سلام کرنا شروع کر دیا۔ دیکھا دیکھی میں گھر کے دوسرے بندوں نے بھی سلام کو اپنا لیا۔ اب مشکلات کی انتہا یہ ہوئی کہ ہمارا اس گھر میں رہنا، ٹھکانہ، ہر چیز ختم ہو گیا۔ اگر ہم اس گھر میں جانے کی کوشش کرتے تو کوئی تیر تھے اور تیز چیزیں تھیں جو ہمیں آ کر لگتیں اور ہماری چیخیں نکل جاتی، اور وہ چیخیں اتنی تھیں کہ جو آسمانوں تک جاتی تھیں۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ سلام روک دیں، لیکن انہوں نے سلام نہ روکا۔ اب اس گھر میں سلامتی، خیریت، عافیت، رزق، دولت، عزت، صحت، سکون اور چین ہے۔ ایک جن نے بتایا، ہم ہر اس کھانے پینے کی طرف لپکتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے لیتے ہیں جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یا جس پینے پر بسم اللہ پر توجہ نہ دی جائے، اور وہ کھانا اور پینا ہی ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے جس پر بسم اللہ نہ ہو، اور ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ اس پر بسم اللہ نہیں ہے، ہمیں اطمینان اور تسلی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک تو گھر میں سلام کرنے کی ضرور عادت ڈالیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اپنے ہر عمل، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ پھر جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک تو شیطان نہیں ہوتا، اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں، یا جنات کے یا سایہ کے اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، تو وہ یہ جنات کا پیدائشی دوست کی جو ایک ساتھ ہیں، انشاءاللہ میں اس کو ریگولر اپلوڈ کروں گی کیونکہ یہ بہت ہیلپ فل ہیں، اس کو ضرور سنیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ گناہوں کا جذبہ اور نفرتوں کی آگ۔ کتنے جن ایسے ہیں جن کو ہم خود دیکھتے ہیں کہ وہ روزی روزگار چھوڑ کر لوگوں کی روزی پر اپنا گزارا کرتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ کھانے پینے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے، اور بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا کھانا ہم کھاتے ہیں، اس کھانے میں تھوکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کھانے میں غلاظت ڈالتے ہیں۔ وہ کھانا پھر بیماری، تکلیف، دکھ، مشکلات، اور اس کھانے سے پھر گناہوں کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، عداوت کا جذبہ، کینہ اور بغض پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں، ان میں سے ایک جن کہنے لگا، ابھی تو بہت سے اور راز ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہر بندہ ہمیں طعنہ دیتا ہے کہ جنات کا قصور ہے اور جنات قصوروار ہیں۔ اب آپ سوچیں، جتنی باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ سب جنات نے بتائی ہیں۔ کیا یہ جنات کا قصور ہے؟ جنات نے انہیں یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ اب آپ خود اپنا انالیسس کریں، ان میں کتنی چیزیں جو ہم نہیں عادت اپناتے، اور اسی وجہ سے گھروں میں بیماریاں، مشکلات، لڑائی جھگڑے ہیں۔ انسان ہر کوئی پریشان ہے آج کل، کیونکہ وہ دین سے دور ہو گیا ہے، اور دین میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں، ہم اپنی دنیا بھی اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ غصے والے جن کی جلالی کیفیت۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں کہ وہ کوئی جلالی جن تھا اور غصے والا تھا، اور وہ بہت غصے میں آ گیا، اس کے انگ انگ سے شعلے نکل رہے تھے اور اس کی گرمائش میں خود محسوس کر رہا تھا۔ غصے کی کیفیت میں آگ ہی آگ تھی۔ جن تو خود آگ ہوتا ہے، لیکن اس کے جسم سے آگ ایسے طاقتور انداز سے نکل رہی تھی کہ بس پریشانی ہی پریشانی اور مشکلات ہی مشکلات۔ میں اس جن کے اس غصے سے حیران ہوا، چونکہ وہ بہت ساری باتیں سنتا رہا، ایک دم جذبات میں پھٹ گیا اور جذبات کی کیفیت میں ڈوب گیا۔ باتوں ہی باتوں میں ایک اور جن نے اپنی کیفیت بیان کی، اور وہ جن کہنے لگا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، ہم اس کے اندر 5 راستوں سے داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سر کے بالوں کے ذریعے، نمبر 2، کان کے ذریعے، نمبر 3، ناک کے نتنوں کے ذریعے، نمبر 4، منہ کے ذریعے، اور نمبر 5، ناف کے ذریعے۔ تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں یا راستے ہیں جن سے جن داخل ہو جاتے ہیں، اور کیا وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کو ساری بتائی ہیں۔
اپنے زندگیوں سے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم چھوٹے چھوٹے جھوٹ بول دیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے دیتے ہیں، دوسروں کی غیبت کر دیتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ پریشان کن خواب، ہم اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کے جسم میں داخل ہو کے اس کے لیے 11 مسائل پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 1 بے روزگاری، نمبر 2 اگر رزق ہے تو اس میں برکت نہیں، نمبر 3 بیماریاں، نمبر 4 مشکلات، نمبر 5 حادثات، نمبر 6 مسلسل تکالیف، دکھ اور دکھ ہی دکھ، نمبر 7 نفرتیں، نمبر 8 بے سکونی، بے چینی، نمبر 9 ایک ایسی کیفیت جس میں بندہ ہر وقت تھکا تھکا بجھا بجھا رہے، پریشان اور مشکلات میں رہے، نمبر 10 غلط خواب، پریشان کن خواب اور گندے خواب آنا، نمبر 11 اس کی زندگی میں برکت ختم، صحت ختم، رزق ختم، سکون ختم، چین ختم، اس کی زندگی میں ناکامی کی لہر ہی لہر ہے۔ یہ سارے 11 پوائنٹس ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں آج کل لوگ بہت سے مسائل کا شکار ہیں، جن میں سے یہ سب سے اہم مسائل ہیں جو کہ میں نے مینشن کیا۔ آج کل ہر کوئی نہ کوئی شخص ان پریشانی مسائل میں کا شکار ہے۔ جنات کی سبق آموز باتیں، میں جنات کی ساری باتیں سن رہا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ جن جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ کیا ہر الزام جنات کا ہے؟ کیا سارے مجرم جنات ہیں؟ کیا جنات کے علاوہ اور کوئی مجرم نہیں؟ کیونکہ الزام دینا بالکل آسان کام ہے اور اصلاح کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ جنات نے ہماری اصلاح کا نظام ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم اصلاح کو اپنی توجہ بنا لیں اور اصلاح کی طرف دھیان کر لیں تو ہماری مشکلات حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ ایک ایسی محفل تھی جو جنات کے درمیان میں نے پائی۔ اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں، جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ ان چند باتوں سے مجھے زندگی میں بہت برکت، خیر اور رحمت ملی۔ اگر ہم ان چند باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو پریشانیاں، ناکامیاں، آفات و مشکلات دور ہو جائیں گی۔ یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی جو قسط نمبر 173 ہے وہ بھی میک میگزین میں شائع ہو چکی ہے۔ آپ چاہیں گے تو میں اس کو بھی کنٹینیو کروں گی اور اگلی قسط آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی قسط سے آپ لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ یہاں پر ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگریز کو جادو، جنات اور نظر بد نے جب برباد کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لنک دیا ہوا ہے، اس میں سارے آرٹیکلز بھی دیے گئے ہیں اور ویب سائٹ پہ ایک جادوئی لائبریری کے نام سے لنک دیا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس جنات کا پیدائشی دوست کی ایک مکمل کتاب ہے جس میں اس سے بھی زیادہ پراسرار واقعات اور لاجواب وظائف اور سابقہ ایک ساتھ پڑھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں گے تو میں باقی قسطیں بھی آپ کو انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا دوں گی۔ باقی جو اگلے ماہ 12 نقش میگزین میں شائع ہو رہے ہیں وہ اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے میگزین کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ مجھے اپنی دعا میں شامل رکھیے گا، اسی طرح دیکھتے رہیے۔ کوئی کویشچن ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔